ہے، وہ خطیب آسمان خطابت کا شہباز ہے، ان کی گفتگو میں بڑا سوز و گداز ہے، اور اب جب کھول ہی دینا راز ہے تو کیوں نہ کہہ دوں کہ اس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ پیر محمد حامد سرفراز، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ قبلہ پیر حامد سرفراز رضوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، جیندے رہو، نعرہ تکبیر، تھوڑا جا اور زور لا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، آستانہ علیہ فرید پر شریف، طبیب القلوب حضرت خواجہ پیر ثنائے محمد چشتی صاحب، محب النبی حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب۔ اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ، سبب ثبات عالم، نور عالم، سرور عالم، رحمت عالم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبت سے درود شریف پڑھنے والوں کو یہ عظیم خوشخبری سنائی کہ تم جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھو، تمہارا درود ہماری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک کو کم کر دیجئے گا، ایک سادہ آواز کر دیجئے گا۔ ماشاءاللہ تعالی کوہالی والوں نے آج مجھے یوں لگ رہا تھا گلی سے گزرتے کہ جیسے ربیع الاول کا چاند اب نظر آیا ہو، کتنے پیار سے۔ اور میں محترم منظور بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ کام اس قسم کے دو کیٹاگری کے لوگ ہی کرتے ہوتے ہیں، ایک بادشاہ یا دیوانہ، یہ دو قسم کے بندوں کا ایک کام ہے۔ کیونکہ یہ بھی میں نے جملہ کہا تھا اور حضور خواجہ صاحب کی نظر ہے، دونوں کو فقر کا خدشہ نہیں ہوتا کہ انہیں پیسے لگ گئے تو پیچھے کی بچنا ہے۔ بادشاہ نو پتہ ہوندہ ہے کہ خزانہ بڑا ہے، تو دیوانے نو پتہ ہوندہ ہے ہر شاہی سجنا دی ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ انتظام کرنے والوں کو، اور ہمارے پاس تو حرف دعا ہی ہے، تو باقی جس کے محبوب کے لیے آپ نے اتنے پیار کا اہتمام کیا ہے وہ دے کولی ہر شاہ ہے تو انہوں دینا بھی آندہ ہے جی۔ تو بڑی آپ کو مبارکباد، بہت آپ نے محبت کا بڑے عشق سے یہ اتنا خوبصورت اہتمام کیا۔ اور حضرت بدر طریقت، حامی شریعت اور گلستان حضور پر نور گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ ان کو ہمیشہ مسکراتے رکھے اور ہمارے سروں پہ سایہ قائم رکھے۔ حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب دامت برکات ملالیہ کی زیر صدارت، اور یہ آستانہ علیہ فرید پور شریف کی ریت میں نے دیکھی ہے کہ 12 مہینے ہی سرکار کا میلاد شریف، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک عنوان پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرانس کا جو واقعہ ہوا، یقیناً اس سے ہر مسلمان کا دل تکلیف میں ہے کہ ہمارے آقا و مولا جو بے مثل بھی ہیں، بے مثال بھی ہیں، تو ان کی ذات پاک کی طرف کارٹون بنا کر، خاکے بنا کر منسوب کیے گئے۔ ایک تو ایک لفظ کی اصلاح کر لی جائے، یہ نہیں کہنا چاہیے حضور کے خاکے بنائے، کسی کی کیا اوقات ہے کہ حضور کے خاکے بنائے، رب نے جن کا سایہ ہی نہیں بنایا تو ان کے خاکے کی بات نہیں ہو سکتی۔ یوں کہیے کہ من کے کالے لوگوں نے کو اپنی ہی تصور، گندے تصور کی لکیریں کھینچ کر
بے مثل محبوب سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کی۔ تو میں آپ سے صرف ایک عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ کی تعظیم کا، احترام کا، ادب کا درس جو ہے وہ خود مالک الملک نے ہمیں دیا ہے اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ بغیر اب کسی تاخیر کے پہلی بات سماعت کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں، میٹھے بول ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں درج ہے کہ حضور ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے، ہر سننے والا سمجھ جاتا۔ بسا اوقات حضور ایک بات کو 3 مرتبہ بھی ارشاد فرماتے، مثلا جیسے فرمایا 3 بار الا لا ایمان علی ملا محبت اللہ، الا لا ایمان علی ملا محبت اللہ، الا لا ایمان علی ملا محبت اللہ۔ معنی اس کا کیا ہے؟ خبردار وہ مومن ہی نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایسا بھی ہوتا کہ کبھی کوئی ارشاد سننے والے کی سمجھ میں نہ آیا تو صحابہ کرام بڑے ادب کے پیکر تھے، تو وہ حضور سے یوں نہیں عرض کرتے تھے کہ حضور اے گل دوبارہ فرما دیو، بلکہ وہ ایک لفظ بولتے تھے راعینا یا رسول اللہ۔ اب اس کا معنی کتنا پیارا ہے، اے اللہ کے رسول رعایت فرمائیے، اور سوکھا کر لیے، حضور مہربانی فرمائیے۔ حضور خواجہ صاحب کی نظر یہ بات ہے، اس کے اندر بھی طریقت کا نکتہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ اے گل دوبارہ کہہ دیو تو اس کے اندر حکم کا عنصر پایا جاتا ہے، اور بارگاہ میں حکم کر کوئی نہیں سکتا، صرف عرضی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ حضور اس کو دوبارہ کہہ دیجئے، مرہ مرہ مرہ، نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے راعینا، حضور ہم پہ رعایت کیجئے، یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اگے تسی مالک ہو تے جے مہربانی فرما دے ہوتے ایک باری پھر ہو جائے، ابھی بھی ایک اور کم کیجئے گا۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس لفظ کو یہودیوں کی لغت اور ڈکشنری میں تھوڑا سا بدل کر رعینا پڑھا جائے تو اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ رعینا رعایت کیجئے، رعینا معنی بن جاتا ہے اے ہمارے بکریاں چرانے والے۔ حضرت سرکار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی ڈکشنری سے واقف تھے، انہوں نے ایک یہودی کو یہ لفظ بولتے سنا تو وہ غصے میں آگے، انہوں نے کہا میں نے اگر تمہیں یہ لفظ حضور کی بارگاہ میں آئندہ بولتے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس یہودی نے کہا جی کہ یہ لفظ تو تمہارے باقی سنگی بیلی بھی بولتے ہیں، ان کو تو پہلے روک لو۔ ان کا دل بڑا دکھا اور سیدھے حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ ادھر سعد بن معاذ حاضر ہوئے، ادھر اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، اتنی بات سمجھنی ہے کہ مسئلہ ایک لفظ کا ہے، کہنے والے صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح نیت سے کہہ رہے ہیں، لیکن غیر جو ہیں وہ مروڑ کے غلط بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے حکم نازل کیا، مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اب تم نے رائنا کہنا ہی نہیں ہے۔ قربان جائیے، فرمایا وہ لفظ ہی اپنی ڈکشنری سے، اپنی لغت سے نکال کے باہر پھینک دو جس لفظ کے بولنے سے غیروں کو بے ادبی کا موقع ملے۔ اللہ کا یہ حکم کافی تھا، لیکن اس کی محبوب کی بارگاہ کی عظمت کتنی ہے۔ ہم اپنی بارگاہ سے تمہیں نیا لفظ دیتے ہیں، مالک نے فرمایا اب یوں کہا کرو انظرنا، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، انظرنا، آپ بھی ذرا کہہ کے دیکھیں تو ذرا، ہم تو پہلے ہی بڑا کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، کہا اب رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے حبیب ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی بات نہیں رکی، پہلا حرف ہی نہیں، لفظ استعمال نہیں کرنا، دوسرا ہم تمہیں لفظ دیتے ہیں محبوب سے بات کیسے کرنی ہے، اور تیسری بات فرمائی واسمعوا۔ اب اس کا ترجمہ تفسیری پنجابی میں کرنے لگا ہوں، واسمعوا، پہلے ہی دھیان نال سنیا کرو۔ کیا بات ہے، پہلے ہی
دھیان نال سنیا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ سے کوئی لفظ بولنے کا موقع ہی نہ آئے۔ آپ نے غور کیا کتنی بڑی بارگاہ ہے، کتنا بڑا آستانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ میں بولنے کا سلیقہ بتا رہا ہے۔ آئیے دوسرا واقعہ سنیے، وہ بھی قرآن پاک سے۔ توجہ ہے نا جی آپ کی؟ توجہ ہے نا جی؟ صرف الحمدللہ کہہ کے انشاءاللہ کا مطلب ہے آپ اگلی دفعہ ہوگے تو پھر کریں گے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تھوڑی ہونے ہی توجہ ہے نا۔ اچھا اب سنیے دوسرا واقعہ، پہلے شان نزول سن لے پھر میں آپ کو سوکھا سا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما ہے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے پہلا کام تو کیا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد چاہیے تھا کہ اب تھوڑی دیر صبر کرتے، اب انہوں نے کیا کیا، اونچی اونچی حضور کا نام پاک لے کر آوازیں دینے لگ گئے، ذاتی اسم شریف سے، یا محمد یا محمد، اونچی اونچی کہنے لگ گئے۔ سرکار کو یہ پسند نہ آیا کہ ایک تے ایڈا اونچی بوا نہیں کھڑکانا چاہیے تھا، دوسرا دستک دے جو دی ہے تو اب انتظار کیا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ دروازے پہ اونچی اونچی شور و غل مچایا جائے؟ جب یہ بات حضور کو پسند نہ آئی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اچھا جی میں دوڑنا تقریباً 5 دن پاک دی نسبت نال 5 گلاں کرنیاں تے 5 ہی قرآن پاک چو آج آپ گلاں کرنیاں، ٹھیک ہے؟ بڑے بس غور سے سنیں گے، یہ بڑی ضرورت ہے ہماری تربیت کی اور مزید سمجھنے کی۔ جب پسند آیا اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ سورۃ الحجرات ہے، اسی لیے اس سورت کا نام ہی حجروں والی سورت پڑ گیا۔ مالک کریم نے پہلی بات فرمائی، آسان سا ترجمہ تفسیری پیش کر رہا ہوں، محبوب وہ جو دروازوں کے باہر سے، حجرے کے باہر سے تمہیں اونچی اونچی چلا کر پکارتے ہیں نا، محبوب ان میں اکثر بے عقلیں ہیں۔ اچھا جب ہم اس قبیلے کو دیکھتے ہیں تو وہ قبیلے کے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، ذی شعور لوگ تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ذی شعور وہ نہیں ہے جس کو بولنا آ جائے، لکھنا آ جائے، پڑھنا آ جائے، مختلف زبانیں آ جائیں، یا وہ کسی قوم قبیلے کا سربراہ بن جائے۔ اللہ کے دربار میں عقل والا وہ ہے جس کو حضور کے دروازے کا ادب کرنا آ جائے، جس کو ادب کرنا آ جائے۔ فرمایا وہ بے وقوف ہیں، وہ جو اونچی اونچی باہر سے آوازیں دیتے۔ آپ ذرا غور کر رہے ہیں، پہلے لفظ کی بات تھی، اب حرکت ہوئی ہے۔ اگلی بات جناب، اب یہ خصوصاً وہ فرید پور کے مرید جو بڑی دیر سے حضرت خواجہ صاحب کا انتظار کر رہے تھے، یہاں ایک بڑا طریق دیکھیں، طریقت ہے ہی وہ جو حضور کی بارگاہ سے چلی ہوئی ہے۔ اگر حقیقت سے غور کیا جائے، جتنے ادب آداب سلاسل میں ہمارے اسلاف کے تھے نا، وہ سارے حضور کی بارگاہ سے صحابہ پاک کو دیکھ کر لیے ہوئے۔ اب یہاں دیکھیں، بڑی دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے نا، سنیے گا۔ پہلی بات تو اپنے محبوب کا نا جلال ٹھنڈا کیا، کیونکہ حضور کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا ہے یہ بے وقوف، انہوں نے کی پتا تیرے بوئے دی شان کی ہے، اے محبوب ہے گئی بے وقوف نے۔ یہ بات ہو گئی۔ اگلی بات کمال کی ہے، اور مجھے خدشہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ آپ جاگ رہے ہیں تو، لیکن پھر بھی میں حضرت خواجہ صاحب کی نظر یہ بات کرنے لگا ہوں۔ اب مالک فرماتا کرنا کیا تھا، پہلے تھا یہ لفظ نہیں یہ بولنا ہے، پہلے ہی غور سے سنو۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، وہ بیوقوف ہیں جو اونچی اونچی شور مچاتے ہیں۔ محبوب ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ باہر آ کر نہ تیرے در دولت پر حاضر ہو کے بیٹھے رہتے، پیارے جب تو اپنی مرضی سے خود تشریف لاتا، اپنی مرضی سے، یعنی نہ دستک دندے نہ روڑا پاندے، آپ کے انتظار میں بیٹھے رہتے، جب آپ اپنی مرضی سے خرام ناز فرماتے، رونق افروز ہوتے، جلوہ اقدس دکھاتے، آپ کی زیارت کر لیتے، جس مسئلے سے آئے تھے وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر عارفین کاملین اور ارباب طریقت نے بیان کیا کہ مرید کو چاہیے وہ شیخ کے دروازے پر دستک نہ دے،
پتہ نہیں میں اگلی سطر سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن بیان کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے دستک دینے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، کنڈی کھڑکان دا مطلب کی ہوندا ہے کہ اندر والا دروازے تک آئے، دروازہ کھولے اور ہم سے ملے اور ہم سے پوچھے کس کام سے آئے ہو۔ کہا اس ساری باتوں میں بھی حکم کا عنصر پایا جاتا ہے کہ اٹھو، ٹرو، دروازہ کھولو اور میری گل سنو۔ کہا مرید کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ شیخ کو آرڈر دے، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ تانگ لے کے بوئے تے بیٹھا رہے، تانگ لے کے دروازے تے بیٹھا رہے، اور جب وہ اپنی مرضی سے طلعت کریں، جب اپنی مرضی سے باہر آئیں تو پھر وہ زیارت بھی کر لے اور اپنا معاملہ خدمت میں بیان بھی کر لے۔ اچھا جی، جب یہ بات ہوئی نا دستک والی، اب وہ تو ایک قبیلہ تھا جس نے دروازہ زور زور سے کھٹکایا، وہ تو ایک قبیلہ تھا۔ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان ادب کے پیکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اتھارٹی قرار دیا، آمنو کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ میرے محبوب کے غلام ایمان لے کر آئے ہیں، اتھارٹی ہے، سند ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، غور کیجئے گا، وہ پہلے بھی دستک نہیں دیتے تھے، کبھی ضرورت ہوتی تو تب دستک دیتے تھے، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا، مثلا صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، ایک سیاہ فام بی بی صاحبہ مسجد پاک میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ان کا رات کے وقت انتقال ہو گیا تو بیبیوں نے غسل دیا، کفن دیا، مردوں نے جنازہ پڑھا کے تدفین کر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بقیع شریف میں تازہ قبر صبح ملاحظہ کی، فرمایا یہ قبر کس کی ہے؟ عرض کیا وہ جو بی بی مسجد میں جھاڑو نہیں دیتی تھی حضور، یہ اس کی ہے۔ تو فرمایا تسی مینوں راتی کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کیا حضور ہم نے کہا کہ آپ کے آرام کا وقت نہ ہو یا وحی کے نزول کا وقت نہ ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں ادب والوں کی سوچ کہ حضور آرام نہ فرما رہے ہوں، ہم دستک دے بیٹھے، سرکار پر وحی نہ نازل ہو رہی ہو، ہم مخل نہ ہو جائیں۔ اور ویسے بھی حضور ہم نے کہا کہ اسی آپ ہی پڑھا دینے ہیں، اس مائی واسطے تانوں جگان تے تانوں عرض کرن دی کی ضرورت ہے۔ پر یہی تو حضور کی چوکھٹ کی خیرات ہے کہ وہاں نہ رنگ دیکھے گئے، نہ مال دیکھے گئے، نہ عہدے دیکھے گئے، وہاں تو سرکار کی عطا ہے جس پہ ٹھہر جائے۔ فتح مکہ کا دن ہے، قریشی بھی موجود ہیں، ہاشمی بھی موجود ہیں، آسان لفظوں میں کہہ لیں حضور صدیق پاک بھی موجود ہیں، سرکار عمر پاک بھی موجود ہیں، سرکار عثمان پاک بھی موجود ہیں، مولا علی پاک بھی موجود ہیں۔ پر رحمت عالم علیہ السلام نے کیا فرما، بلال اٹھو اور کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ یہ حضور کی مرضی ہے، ہجرت کی رات بستر پر مولا علی کو لٹا دیں، اپنے ساتھ صدیق پاک کو لے جائیں، تبوک میں جاتے پیچھے مولا علی کو چھوڑ دیں، وصال شریف کے وقت صدیق پاک کو مسلح پہ کھڑا کر دیں۔ حضور کی مرضی ہے، امتی کا حق کیا ہے، وہ مرضی پر اعتراض نہ کرے، وہ مرضی پر اعتراض نہ کرے، مالک کی جو مرضی انہوں نے کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ایک بات فرمائی، ارشاد فرمایا مجھے اپنے جنازوں میں بلا لیا کرو، یہ قبریں اندھیری ہیں، میرا جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ قبروں کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان مائی صاحبہ کی قبر پر جنازہ پڑھا، سمجھ گئے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت اتری دروازوں پہ دستک والی، اول تو صحابہ کرام علیہ مردوان دستک دیتے ہی نہیں تھے، اور سخت ضرورت بھی ہوتی تو ناخن کے ساتھ، یہ تو اب مائک ہے نا جی، میں اس میں ناخن ٹکرا رہا ہوں تو سپیکر میں آواز آ رہی ہے، ناخنوں کے ساتھ دستک دیا کرتے تھے۔ یہ ہے حضور کے دروازے کا مقام، یہ ہے سرکار کی بارگاہ کی عزت اور ناموس کا معاملہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو ہو گئے واقعے جی، لو جی اب تیسرا سماعت فرمائیں، 5 کا آپ سے وعدہ ہے، صرف اتنا پوچھوں گا، سمجھ آ رہی ہے؟
صرف الحمدللہ کہہ کے جواب دینا. ماشاءاللہ سارے درویش لوگ آپ بیٹھے ہیں محبت والے. تیسرا واقعہ وہ بھی قرآن پاک سے. پہلے شان نزول سن لیں. سرکار علیہ السلام کی مقدس ازواج پاک ہماری پاکیزہ ماؤں میں سے ایک نام ہے ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ امہات میں سے ہیں جن کا نکاح اللہ نے خود فرمایا. ان کی نکاح کی تقریب فرش پر نہیں ہوئی کہ جیسے گواہوں کو بلایا جائے اور بات کی جائے. فما محبوب یہ بی بی تمہاری بیوی ہے. سرکار اس نکاح پہ خوش بھی بہت تھے کہ اللہ نے خود نکاح فرمایا ہے. اور جتنے ولیمے ہوئے ہیں نا سرکار علیہ السلام کے, ان میں سے بڑا ولیمہ ان کا ہوا ہے کہ جس میں گوشت روٹی کا انتظام تھا. وگرنہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اکثر ولیمے پہ چھوارے اور کھجور ہی ملا کرتے تھے. بظاہر کھانے کی اتنی کثرت اور فراوانی نہیں تھی اور سرکار جمع رکھتے کچھ نہیں تھے. یہی ریت اولیاء نے سنبھالی. حضور سرکار نظام الحق والدین محبوب فرید الدین سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات پاک کے بارے میں منقول ہے کہ حضور نظام پاک سرکار کے زاریات کے جب آخری ایام تھے تو آپ نے کھانا ترک فرما دیا. وقت مقرر پر کھانا خدمت میں لایا جاتا لیکن حضور نظام پاک معویت کے عالم میں ہوتے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے. تو پھر حضرت امیر خسرو دہلوی رحمہ اللہ سے عرض کی گئی کہ تو سائیں کو عرض کرو سرکار نظام پاک کی بارگاہ میں. تو جب انہوں نے عرض کی کہ حضور درگاہ کے ملازموں کو خادموں کو سخت تشویش ہے اور ہر درگاہ کا ملازم و محب جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے کہ حضور کچھ تناول نہیں فرماتے. تو پتہ ہے سرکار نظام پاک نے کیا فرمایا تھا؟ 2 سطریں ہیں دل کی تختی پہ لکھیے گا. فرمایا دہلی کے بازاروں میں, مسافر خانوں میں, جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اور دکانوں کے چھپروں کے نیچے کتنے لوگ ہیں جو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. نظام الدین لقمہ حلق سے کیسے نیچے اتار لے؟ کیا سب کو کھانا پہنچ گیا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ بابے یہ ہوتے تھے. اور یہ تعلیم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے کہ وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو. تو خیر عرض کیا کرنے لگا تھا, یہاں پر یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ نے نا سرکار کے اس ولیمہ شریف کے موقع پہ حیث بنایا, آپ کہہ لیں عربی حلوہ جس میں کھجور اور جو پسے ہوئے روغن زیتون اور شہد ڈالا جاتا ہے. اور یہاں بھی ایک حسین جملے ہیں جی. سیدنا انس فرماتے ہیں میری مائی صاحبہ وہ بنا کے نہ مجھے دیا اور کہا حضور کی خدمت میں پیش کرنا اور عرض کرنا حضور ماڑے بننے آتے اینا کی سی ساڑے کوڑ, تو حضور اینا کی قبول فرما لو. یاد رکھیں سارا کچھ ہی کر لیں پر سوچ یہی رکھیں کہ اینا کی سی. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی آلے کون سمجھ آئی ہے تو انہوں کوئی کہ میں تو کی عرض کیتا ہے جنہ بھی کر لو جتنا بھی کر لو پر کر کے رو ایس ہوتے ہی کہ اینا کی سی. یہ نہیں کہ یہ کر دیا, نو اینا کی سی. وہ پھر جدو بندہ اینج کر دینا اینا کی سی تو پھر اور زیادہ مہربانیاں ہوتی. اور جب یہ ہوتا ہے کہ ویکھیا ہی میں کی کیتا ہوں نہ کہ ہون پلے ککھ نہیں رہنا وکھانا کیڑی شاید ہے. بس یہی ہے کہ مال کو اینا کی سی اینا کی سی. اسی میں بڑا کچھ ہے کہ اگر بندہ اس سوچ پہ پکا ہو جائے. خیر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ویسے درخواست پیش کر دی. حضور والدہ صاحبہ یہ تیار کر کے حلوہ بھیجا ہے, فرما باقیوں کو بھی دعوت دے. تقریباً 300 صحابہ کرام علیہ مردوان اس ولیمہ شریف کی دعوت میں موجود تھے. مسجد پاک بھری تھی, اصحاب صفہ کے چبوترا بھی بھر گیا, ارد گرد کی جگہ بھی بندے بڑھ گئے. تو چند افراد کو آستانہ شریف کے اندر بھی بٹھایا گیا اور یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا آدھی لائن بھی بیچ میں چھوڑ دی نا تو تمہیں پورا واقعہ سمجھ نہیں آنا. غور رکھنا ہے. اتنی بات آپ سمجھ گئے, ولیمے کی دعوت ہے, 300 صحابہ کرام ہے, تھوڑا سا حلوہ حضرت انس پاک کے گھر سے بن کے آیا, گوشت روٹی تیار ہے. صحابہ کرام کھانے لگ گئے. سیدنا انس فرماتے ہیں
کہ جب کریم نے فرمایا نا کہ اب دسترخوان اٹھا لو تو ہم نے اٹھایا، اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا کہ جب وہ کھانا اور حلوہ رکھا گیا تھا تب زیادہ تھا یا اب کھانے کے بعد اٹھایا اب زیادہ، یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی برکات اور فیضان کا عالم ہے۔ اچھا جی، اب وہ جو تین چار حضرات تھے وہ آستانہ شریف کے اندر وہ کھانا کھا کر آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ تے جندہ جدو بندہ آپس گلاں کردا ہے نا تے پھر تھوڑیاں لمبیاں بھی ہو جاندیاں تے وقت لنگن دا پتہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ غنی حمید۔ میرے لیے بھی ایک نازک وقت ہے کہ جہاں پہنچ گئے۔ سرکار علیہ السلام کے آستانہ شریف کے کام جو تھے، پاک بیبیوں کا آنا جانا، وہ رک گیا۔ اور سرکار کی عادت مبارک کیا ہے کہ حضور کدی کسی نو بوئے تو نہیں اٹھایا۔ اچھا جی، تسی دے جناب بارہ میں خواجہ صاحب نے کہہ دیا ہے، مجھے بھی لطف آ گیا ہے، پر تونوں میں آکھنا چاہنا یہ جملے جو میں نے کہے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں یہ مقام وجد ہے۔ کس لیے؟ او چشتیو، یہ مقام وجد ہے کہ حضور نے کدی کسی نو بوئے تو نہیں اٹھایا۔ سرکار کی تو ہر ادائی سنت جمیع و خصالی ہی ہے، لیکن دو باتیں ایسی میں نے پڑھی ہیں کہ جہاں ارباب معرفت کہتے ہیں کہ یہ مقام وجد ہے۔ پہلی بات کہ حضور جس سے مصافحہ فرماتے یا کوئی سرکار سے ہاتھ ملانے کا شرف پاتا، حضور انی دیر ہاتھ نہیں سی چھڑاندے جنی دیر اگلا نہ چھڑا لے۔ اور دوسرا کہ سرکار نے کدی کسی نو بوئے تو نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کیا جڑے ہاتھ بھی نہیں چھڑاندے تے بوئے تو بھی نہیں اٹھاندے تے اور چاہیدہ کی ہے؟ بات تو بن گئی، کام تو ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ اچھا جی، اب سرکار ان کو یہ نہیں فرما رہے کہ ان تسی روٹی کھا لئیے، تسی اٹھ کے ٹور جاؤ تو ان کر دے اور کام بھی نے، یہ نہیں فرمایا۔ بلکہ خود کریم علیہ السلام ام المومنین صدیقہ پاک کے ہاں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار تشریف لائے تو وہ دیوانے پھر بیٹھے، لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہماری وجہ سے کوئی گھریلو معاملات میں دقت ہو رہی ہے، تو وہ سلام عرض کر کے چلے گئے۔ سرکار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ دھیان کرنا جی، تیسرا واقعہ قرآن سے، سرکار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ جب پسند نہ آئی تو پھر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ مدت بیت گئی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ جملے کہنے کا جو اب کہہ رہا ہوں، مدت بیت گئی ہے کہ مجھے بڑا ہی شوق ہے کہ قرآن حدیث پر بھی کوئی سبحان اللہ کہے۔ میں اٹھ گئی، میں ڈر گئی، میں ڈوب گئی، ادھر جناب تو سبحان اللہ آندے ہو، پر ہم نے بھی اپنے ذمہ یہی لیا ہوا ہے کہ عادی بنائیے لوگوں کو قرآن حدیث دا۔ ساڈی اصل تے موڑ تے اوہی ہے تے ہر شے او دے وچ ہے، اگر کوئی پڑھے تے سارا کچھ او دے وچ ہی ہے۔ اب ذرا غور کرنا، سرکار کو پسند نہ آئی نا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ میں بڑا ہی ٹھہر کے انگلیوں پہ گن کے ترتیب تفسیری ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ ذرا غور کرنا کہ سرکار دا بوا کڈا وڈا ہے، محبوب کی بارگاہ کتنی بڑی ہے۔ خصوصاً جنہوں نے محنت کی ہے نا یہ گلی سجانے پر، یہ ان کی نظر ہے کہ تسی کنہ آواز سے گلی سجائی ہے میاں، کدوں دے لگے ہو وہ گے، یہ خصوصاً ان کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، پہلے تو تم میرے محبوب کے گھر میں حاضر نہ ہوا کرو۔ یہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے۔ پہلے تو حاضر نہ ہوا کرو جب تک کہ تم کو حکم نہ ملے، جیسا کہ تمہیں کھانے کے لیے بلا لیا جائے۔ اب رکنا صرف اس لیے ہے کہ اگلی سطر اور کمال کی ہے۔ پہلے تو اپنی آپ جایا نہ کرو جنی دیر تک تانوں بلایا نہ جائے، جیسا کہ کھانے کی دعوت، اور کھانے کی دعوت بھی میرا محبوب دے نا تے پہلے جا کے کھانا پکڑن دا انتظار نہ کریا کرو کہ پہلے جا کے بہ کے کھانا پک کے آئے گا تو سفیر کھانا نہ، جب کھانا پکے تب جایا کرو۔ غور کر رہے ہیں آپ، قرآن پاک کی آیت کا تفسیری ترجمہ سنا رہا ہوں جس پہ آپ بلا خوف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ فلانے مولوی صاحب نے یہ کہا، یہ عرشوں کا مالک ارشاد فرما رہا ہے۔
ایمان والو اپنی مرضی سے حاضر نہ ہوا کرو، جب حکم ملے تو تاخیر نہ کرو، جب آ جاؤ کھانے کی دعوت ملے تو کھانا پکنے سے پہلے نہ آیا کرو، اور جب کھانا کھا چکو فانتشروا چلے جایا کرو، آپس میں بیٹھ کر باتیں نہ دل لگی کی کیا کرو۔ یہ اتنے حکم دے کر آگے جو ریزن بیان کیا ہے نا، ہمارے چشتی صاحب جس طرح آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ جناب ایدے تے تانوں کہنا ہے کہ دوواں باواں کھڑیاں کر کے تسی ایتھے بس دل والا بوا کھول کے لفظ سننے ایتھے لکھ لینے، فرمایا اے گلاں ساریاں تانوں اس وقت سے کیتیاں نے کہ تسی ادھا بہ جاندے ہو تے میرے محبوب نو تکلیف ہوندی ہے، لیکن آگے اور جہان ہے۔ خواجہ صاحب اب یہ جملہ آپ کی نظر ہے، بلکہ آیت کا مفہومی ترجمہ ہے، فرمایا میرا محبوب تمہارا لحاظ کرتا ہے، سبحان اللہ، میرا محبوب تمہارا لحاظ کرتا ہے، وہ تانوں آندا نہیں کچھ بھی کہ اٹھ جاؤ چلے جاؤ انج نہ کریا کرو، وہ تو کریم ہے، وہ تو تمہیں بھئی کریمی کا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ دکان والے سے چیز لیتا ہے اور لے کر اس کو کہتا ہے جی پیسے سرکار نے دینے نے، کہا جناب ٹھیک ہو گیا سانو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب وہ دکان والا حضور کی خدمت میں حاضر ہو علیہ السلام، سرکار ہو، میں اب اپنے لفظوں میں آسان کر کے سمجھانے کے حضور تھوڑا جا بیل سی توڑے آل، تو سرکار فرما اصل تیرے کو کوئی شے نہیں منگوائی، از کی حضور اے بندہ لے کے گیا سی تے آندا پیسے سرکار نے دینے، کیا کرا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم نے چیز منگوائی نہیں ہے بیٹھے تو کلو پیسے لے لو، سرکار مسکرائے، میں قربان فدا نثار کریمی پر، حضور مسکرائے اور مسکرا کے وہ پیسے ادا کر دیے، تھوڑے دنوں تو بعد پھر اس شے لے لی، پیسے سرکار نے دینے، ٹھیک ہے جی۔ اب بندہ آ رہا حضور پیسے نہیں توڑے، میں تو نہیں منگوائی، حضور ایسا کیا ہے؟ سرکار آپ بھی فرماتے آپ غور کریں، اے سانو پنڈ دی ساڑے بازار دی گلی دی دکان آڑا نا چھوٹی کریانے دی دکان آڑا، وہ سانو آواز مار گیا کہ وہ پائی تیرے حال 35 روپئے نے، میں کیڑی شے لئی ہے، تیرا منڈا جڑا ہے بوتل پی گیا ہے، چپس کھا گیا ہے، آپاں غصے جا کے ایک دفعہ تے دے داں گے یا دوجی دفعہ پھر رکھاں گے پائی گل سن میری، او دے کولوں تو نقد لینے نے اگے تو، میں ذمہ دار کوئی نہیں ہے کیڑی گالے ہو آ کے بوتلاں پی جاوے، میں باہر ساری دیہڑی محنت کردا رہنا ہے، تو نویں دوجے دن ہی آنا 40 روپئے بن گئے 50 روپئے بن گئے، پتر بھی ہوئے تے آپا کریانے والے نوں آکھ دئیدا ہے پیسے او دے کولوں نقد لینے میں نہیں دینے، ایتھے موجاں لگیاں ہوئیاں نے جناب، پیسے حضور نے دینے، پیسے حضور نے دینے، پیسے حضور نے دینے، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کہاں تک سبحان اللہ کہنا ہے، پر کہیں اس جہاں میں جاؤ تو صحیح پیسے حضور نے دینے، پیسے حضور نے دینے، ایک دن بھی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے دی عادت بن گئی یہ شیواں لین دی تو میں کوئی نہیں دینے، حضور نو پتہ ہے اے دا بھی مان اساں ہی رکھنا ہے، مان اے دا ٹوٹ گیا تے رکھنا کیس نے ہے، اور یہی بات چلی ہے۔ تو اس سے جڑی بات یہ بھی سماعت فرما لیں، میں نے آپ کو کہا نا قرآن حدیث میں سارا کچھ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں جنازہ آتا ہے، حضور جنازہ پڑھا دو، فرمایا دسو دیتے قرض کنا ہے، حضور اس پہ 5 درہم قرض ہے، فرمایا میں نہیں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، کوئی اور پڑھا دے، یہ ہے ایک وقت۔ اب سرکار کی موج اور مرضی ہے، حضور مالک ہے، جو چاہے فیصلہ کر دیں وہی حق ہے۔ اب وہ وقت آیا، ایک وقت یہ ہے، اب وہ وقت آیا، جنازہ ہے، قرض ہے، اب فیصلہ سننا بڑے غور سے، لطف آئے گا یہ حدیث شریف یہ بھی سن کے، فرماتے ہیں کوئی بندہ قرضہ چھوڑ کر مر جائے کہ اس پہ قرض ہو، اس کے ترکے میں سے جو چھوڑ کر گیا ہے قرضہ دیا جائے، اور اگر وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا تو فرما اس کی برادری والے قبیلے والے رشتہ دار اس پہ مہربانی کریں کہ اس کا قرض اتارنے کی کوشش کریں، تے فرمایا چھڑ کے بھی پیچھے کچھ نہیں گیا تے رشتہ دار بھی کوئی نہیں جڑا او دے پیسے ادا کر سکے، تے فرمایا پھر او دا وارث میں ہاں، کیا بات ہے، وہ مجھ سے لے لے، وہ مجھ سے لے لے،
جناب ہم بھی، میں نے کتنے جنازے پڑھائے ہیں، اور گھر والے کہتے ہوتے ہیں تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں جی بچوں کی طرف سے اعلان ہے کہ والد صاحب پہ جتنا بھی کسی کے پیسے دینے ہو انہوں نے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، یا پھر ہم ساتھ ایک لفظ کہہ دیتے کہ میاں یا نہ دے بال بچیاں تو لے لو، تو یا پھر اللہ رسول دی رضا واسطے معاف کر دیو۔ روز جنازے پڑھانے ہوں تے سکے دی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو فرماتے اللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اور میرا امام کہتا ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، اس کی رحمت ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، جلتی جان بجاتے یہ ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد سمجھتے ہیں قبر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے علیہ السلام۔ تو حضور کے ہاتھ میں ہر شے ہے، جس کے لیے چاہیں جو حکم فرما دیں۔ المختصر کیا کہنا تھا؟ فرمایا جب کھانا محبوب تمہارا لحاظ کرتا ہے تمہیں نہیں کہتا، ہاں اللہ حق بات بیان فرمانے سے نہیں شرماتا۔ آپ نے غور کیا، پہلے بات تھی لفظ کی، رائنا انظرنا، پھر بات ہوئی دروازے پہ دستک کی، کھپ نہیں پانی، پھر تیسری بات کھانا کھا کر زیادہ دیر بیٹھے ہیں، آستانے کے معاملات میں تاخیر ہو گئی، فرما آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 3 واقعے ہو گئے جی، اب چوتھا سن لیجئے 4 یاروں کی نسبت سے۔ سبحان اللہ الکریم، سماعت فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا دربار شریف ہے، اور دربار گور بار میں کسی بات پر مشورہ طلب کیا گیا، ایک صاحب نے ایک مشورہ دیا، دوسروں نے دوسرا دیا، مشورہ دیتے دیتے نا آپس چ گل شروع ہو گئی، آپس چ گل شروع ہوئی تے آواز اچھی ہو گئی، بس اینی گل ہوئی کہ سرکار تشریف فرما ہے علیہ السلام، گل کر دیاں کی ہویا جی، یہ ایک دفعہ آپ کہہ لیں گے آواز اچھی، اور یہ لفظ میں دوسری بار سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اینی گل ہوئی، ویسے ہے اینی نہیں، کڈی وڈی ہونے آج سن لیں گے آپ، آواز اونچی ہوئی ہے، محبوب سے بات کرتے علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ کون بتائے ان فرانس والوں کو، تمہیں کیا جانے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے آقا کی شان کیا ہے، تمہیں کیا خبر، لطف میں کا تجھے کیا پتا، اے زاہد ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں، تو ان گلیوں کا آشنا ہی نہیں، خبر ہی نہیں، جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نگر کا مقام کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ آپ یہ کہیے نا جی، پہلے پنڈ دی دکان، پنڈ تو بعد مین سٹاپ دی دکان، سٹاپ تو بعد پھر تحصیل والی دکان، تحصیل تو بعد انہوں نے کہا وڈے شہر، انہوں نے کہا بھائی ہر شے اتو لب دی ہے، بڑی وڈی دکان ہے، بڑی وڈی دکان ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہر شے اتو لب دی ہے، یہ میٹرو سٹور فلانا فلانا فلانا، بڑی وڈی دکان ہے۔ پتہ چلا
کہ جب ہر شے زندگی کی ضروریات کی کہیں ایک چھت کے نیچے ملتی ہو تو پھر اپنے اپنے زاویے بڑی بڑی دکان بنائی جی سٹاپ تے شہر پائی ہے نالوں بھی بڑی ہے اوتھے ہر شے لگ انہاں کو اوتھے انہاں کو بڑی بڑی ہے ہر شے اوتھے لبدی ہے مثال ختم ہوئی کیونکہ تشبیہ مراد نہیں سمجھانا مراد ہے مثال ختم ہوئی بلا تشبیہ سمجھیے حضور کا دربار وہ ہے کہ جہاں سے رب ملتا ہے بس بسم اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ یا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ سرکار کا دربار وہ ہے المختصر اللہ نے حکم نازل کیا ذرا ترجمہ سوکھا سا سماعت کیجئے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو میرے حبیب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اچھا ترتیب دیکھیں آپ پچھلا سبق بھی یاد رکھیں جو ہم 3 حکم پہلے بیان کر رہے ہیں نا قرآن کے وہ یاد رکھیں ترتیب یہاں بھی ترتیب دیکھیں ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو تے جیویں ایک دوجے نال اونچی اونچی گلاں کر لیندے ہو نا بے تکلفی میرے حبیب سے ایسے نہیں کرنی اچھا جی حضور علیہ السلام خود کریم ہے مرضی جس سرکار جس سے جیسے بھی پیش آئیں حضور کی اپنی مرضی ادب کا تقاضا کیا ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ حدود ادب سے باہر نہ آئے حدود ادب سے باہر بولیں گے تھوڑا سا حدود ادب سے باہر اب دیکھیں امام ابو نعیم نے اس کو دلائل نبوہ میں لکھا جان عالم علیہ السلام صحابہ کرام علیہ مردوان میں جلوہ گر ہیں ایک بی بی صاحبہ جو مخبوط الحواس تھیں ہمارے لفظوں میں میں تو ان کے لیے لفظ نہیں بول سکتا کہتے پاگل مینٹل کیس دیوانی تھی تو وہ مجلس شریف کی نکر پہ آکے کھڑی ہو گئیں سرکار نے ان کو دیکھ کے فرمایا اے فلاں کی ماں کیا بات ہے اس نے کہا حضور میں تو نال گل کرنی ہے تو فرما کر اخے میں سارے دے سامنے نہیں کرنی کلیاں کرنی ہے تو فرما اب کیا کریں تیرا انہوں نے کہا حضور تسی اٹھ کے آؤ تو میری گل سنو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں تو توڑو کیا کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں سرکار یہ نہیں فرمایا انہوں تو توڑو ایویں ساڑا دماغ خراب کیتا ہے کیڑی گل ہے گل دور چلی جانی ہے جناب پر میں زیادہ نہیں جانے دیتا سوئیاں میں بڑی غور سے دیکھ رہا ہوں 11-12 پہ پہنچ گئی ہیں اور اے دوویں 11-12 والی جڑی کھیڑ ہے بڑی چنگی ہے ٹھیک ہے جناب حضرت خواجہ صاحب کی طبیعت کی ناسازی کے باوجود یہ بھی ان کی کریمی شفقت ہے کہ اپنے محبت والوں کے اس اہتمام کو گالے بھی وہ ایک پھیرا بھی پا جان تو گل مک جاندی ہوندی ہے گاہ نہیں ویکھیدا ہوندا آپ کی مہربانی کہ اتنی دیر تشریف فرما ہے یہ برداشت کا جو چیز ہوتی ہے بڑی کمال کی ہوتی جو ہو جائے تو بڑی گل ہے اب حضرت مولانا روم وہ شخصیت ہیں کہ پروٹوکول سے مدرسے سے پڑھانے جاتے تھے پروٹوکول سے مسجد جاتے تھے کلاس لگی ہوئی ہے تو بابا آ کے شاہ شمس کان دے اتے بہ گیا لتاں لٹکا کے یہ شاہ شمس تبریزی وہ نہیں ہے جو ملتان میں ہے یہ وہ شاہ شمس اور ہے ملتان والے شاہ مولانا روم کا پیر اور ہے شاہ شمس آگے بیٹھ مولانا روم وہ بریک بریک نکتے دے سن جی علم دے تو بابا تاڑی مارے تو نال ہسے مولانا روم کو جلال آ گیا پھر وہ تو کیوں ہسدا ہے تو نواں آ گیا ساڑھے تو کدھر خرابی پیدا کی تو نے کہا تو یہ کی کردا پیا ہے ایڑے تو ورکے پھول پھول پڑھانا تو کی ہے مولانا روم نے جلال میں آ کر کہا یہ ایک علم ہے جس کا تمہیں نہیں پتا بابا کان تو ماری چھال بابے رومی نے مولانا روم کی کتابیں پکڑ کے تالاب میں پھینک دی اس وقت ہاتھوں سے لکھتے تھے پریس نہیں تھا کہ پکے چھاپے ہوں مولانا روم نے کہا علم سارا رول گیا جناب پانی میں سیائی پریشانی میں بیٹھے نا تو شاہ شمس نے چھلانگ ماری تالاب میں کتاب نکالی کتاب نکال کے اس پہ ہاتھ مارا تو مٹی نکلتی نظر آئی ایک ایک کر کے نکال دی مولانا روم ورت حیرت میں پڑ گئے کہا یہ کیا ہے تو شاہ شمس نے کہا یہ بھی ایک علم ہے جسے تو نہیں جانتا اس لیے مولانا روم نے بھی کہا تھا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم
کہ مولوی تھا، مولا روم اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ شاہ شمس کی غلامی نصیب نہیں ہو گئی. سمجھتے بھائی؟ تو اب دیکھیں ضبط بڑی چیز ہے. وہ کہہ رہی حضور تسی اٹھ کے آؤ. اور میں جب بھی یہاں پہنچتا ہوں اب بھی الحمدللہ جو میرے دل کی پوزیشن ہے میں اوریجنل آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں. مینو ایتھے بیٹھے وہ کو بندہ آکے نا جی تقریر چھڑ تو پہلے میری گل سن. میں تو انجی غصہ چڑھ جانا ہے کہ جناب میں ان کے ہاں تقریر کرنے آیا ہوں، یہ چنگی گل ہے آنا تقریر چھڑ کے میری گل سن. عرشوں کا مہمان، رب کا محبوب، ساری خدائی کا دولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے کون ہے؟ مخبوط الحواس. تسی اٹھ کے آؤ میری گل سنو. سرکار نے قیام فرمایا، قربان جائیں فدا نثار ہو جائیں. قیام فرمایا، اس کے قریب پہنچ گئے. فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ نہیں میرے نال اگے ٹرو. سرکار اور آگے چلو. روایت میں نے یہیں تک پڑھی ہے اور آگے میری جرت کوئی نہیں کہ میں اپنے لوگوں کو شے ملا کے بیان کر سکاں. صحابہ کرام فرماتے ہیں گلی سے نکڑ سے مڑ گئے، آگے کا پتہ نہیں. سمجھ میں آ گیا کہ حضور ہر ایک دا مان رکھیا ہے. سرکار نو پتہ ہے کہ جے انہاں پاگلان دا بھی مان اسا نہ رکھیا، اے تو ان بلا بیٹھی اسی جواب دیتا تے انہاں کے دے بوئے تے جانا ہے. شکر ہے مالک کا کہ وہ محبوب عطا کیا جڑا کسے دا مان نہیں توڑ دے. الحمدللہ. جس طرح آپس میں بے تکلفی میں بات کرتے ہو ایسے میرے محبوب سے نہ کرنا، تمہارے عمل مٹا دیے جائیں گے، بیکار جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ایک طرف تسبیح ہے، نماز ہے، ذکر ہے، فکر ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قیام و قعود، رکوع و سجود ہے. دوسری طرف یہ ہوا کہ محبوب کے ہوتے ہوئے والیم اونچا ہو گیا. فرما محبوب کے در کی بے ادبی ہوئی نا اسی کوئی کسی دی نیکی نہیں ویکھنی، ہر شے لپیٹ کے پھینک دیں گے. سانو توڑیاں تو سڑک کو فرشتے بڑے تسبیح والے. اچھا تسی بھی ان باویں سبحان اللہ نہ آکھو، فرشتیاں دے ذمہ لا دیو. کوالی آڑے ہو تو آڈی ڈیوٹی بھی ان فرشتیاں دے ذمہ لا چڑی ہے. میں تو نہیں لا سکتا، عرض ہی کر سکتے ہیں. سمجھائی یہ بات کی؟ اچھا اب جب یہ حکم نازل ہو گیا، وہ تو پہلے ہی ادب کے پیکر تھے. اب حضرات صحابہ کرام سانسوں میں بات کرنے لگ گئے سرکار سے. سانس میں کیسے کرتے ہیں؟ جیسے یا رسول اللہ، دھیرے دھیرے. کئی بار سرکار علیہ السلام دریافت فرماتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ کہو. ماحول یہ ہو گیا. ادھر حضور علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا ثابت بن قیس ہیں. یہ حدیث مسلم کتاب الایمان کی ہے اور سورۃ الحجرات کی اس آیت کے تحت بھی ہے. ہائے ہائے، ثابت بن قیس کا لہجہ اونچا تھا. وہ صوت الجہر تھے، یعنی فطرتی طور پر ان کا والیم آواز کا اونچا تھا. وہ رونے لگ گئے. یار کیا بات ہے، اسی اتنا کچھ کر کے بھی آنے ساڑھے کو پتہ نہیں کیڑی خطا ہو گئی، پر سکھنا چاہیے ان عاشقاں کو. وہ رونے لگ گئے اور رو کر کہنے لگے میں ہی اچھی بولدا سی، کتے بہتا اچھی بول ہو گیا ہے، تاں اللہ نے آیت اتاری ہے. ہائے میں تو جنمی ہو گیا، میں تو حضور دے دربار چ نہیں جانا، پھر میرے کو اچھی بول ہو جانا ہے. اچھا وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، سوچ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں کی کراں، میرا ہوں لہجہ ہی انجدا ہے، اللہ نے بنایا ہے، میرا اج کی قصور ہے. دیکھ لو سڑک کون سی ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا میرا اج کی قصور ہے جی، میرا ہوں لہجہ ہی انجدا ہے. لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا میں ہی بولدا سی، یہ میرے کولوں انج ہو گیا ہے، میرے کولوں انج ہو گیا ہے، میرے کولوں انج ہو گیا ہے. توجہ رکھیں گے آپ، کوئی نہیں بچے ہیں جی بسم اللہ. میرے کولوں انج ہو گیا ہے. اب کیا حال ہے جی؟ دل تو اس در سے دور نہیں ہو سکتا، لیکن دوبارہ کتے اچھی نہ بول ہوئے میں نے اب بارگاہ میں نہیں جانا. اور کریم کریم ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک دن فرمایا وہ ثابت نظر نہیں آندا، پتہ حضور نو ہر شاید ہے، اے عاشقان دا امتحان ہے جناب. ثابت نہیں آتا. ان کے محلے کے نمازی کہنے لگے حضور میں اگلی نماز پوچھ کے آواں گا. وہ گئے، حضرت ثابت بے حال اور نڈال تھے، رو رو کے آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تے جنمی، یہ لفظ حدیث میں میں تو جنمی ہو گیا. انہوں نے کہا تینوں کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہی اونچی بولتا تھا بارگاہ میں، اسی لیے آرڈر جاری ہوا ہے، میں اب وہاں نہیں جا سکتا. میرے بھائی اور بزرگوں
اب اگلی بات غور سے سننا. جب سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نا حضور اینج گل ہو گئی ہے, سرکار نے فرمایا جاؤ اس دیوانے نو جا کے آکھو کہ تیرے آقا فرمایا ہے تو جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ سے 5 قید کیا تھا, چوتھے سے 5ویں کی طرح ہم خود پلٹ آئے ہیں. اللہ نے اس کے بعد پھر اگلی آیت اتاری, فرمایا وہ لوگ جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں آہستہ رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. اچھا, اب اتنی مشکل, مزید مشکل بات میں آپ سے وقت نہیں ہے, اور ویسے بھی اتنی بات کافی ہے, لیکن اگلی بات میں حضرت خواجہ صاحب کو سبق سنانے کی نیت سے کہنے لگا ہوں. اس میں بھی کمال ایک طریقت کا نکتہ ہے, معرفت کا حسن ہے. گل ہوئی سی اچھی بولن تو مکی دلتے, کہ جو محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا. یہ کیوں نہیں ہوا کہ اللہ نے ان کی زبانوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا کہ پہلے کوئی اونچی بول بیٹھا ہے اب کوئی نہیں اونچی بولتا. فرمایا ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے, جانچ لیا ہے تقوی کے لیے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی ہمیں قرآن سمجھاتا ہے, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا اللہ دیاں نشانیاں دی وہی تعظیم کردا ہے جے دل وچ تقوی ہوندا ہے. سمجھ آ گئی؟ پتہ یہ چلا ادب, احترام, تعظیم اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل کا آنگن صاف ہو جاتا ہے. تقوی رب کا خوف جہاں پیرا دینے لگ جاتا ہے وہ بے ادب نہیں ہوتا بلکہ وہ ادب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. ہمیں کیا سبق ملا؟ یہ جو 5 باتیں قرآن پاک سے ہم نے ذکر کی, ہمیں کیا سبق ملا؟ پہلا سبق, اب نچوڑے ساری گفتگو کا. پہلا سبق کہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک کریں ہمیشہ ادب والے لفظوں سے کریں. ایک لفظ ہے نبی نے کہا, رسول نے کہا, نبی نے کہا, رسول نے کہا. ایک لفظ ہے میرے سرکار نے فرمایا. کیوں جی, کو فرق ہے جناب؟ فرق ہے نا جی. وہ آکھن والے دا بھی پتہ لگ جاندہ بھی کتے کو گل جڑی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور بلکہ اہل محبت تو کہتے ہیں یہ درود تاج جو ہے یہ بھی کسی نے حضور دا کو پوچھ لیا بھی تجھے دے عشق چ رونا رہنا انہوں دا نام کی ہے, تو یعنی وہ اگیوں شروع ہو گیا صاحب تاج والمعراج والبراق والعلمدہ فی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. انہوں نے کہا میں نام پوچھیا ہے. انہوں نے کہا اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. انہیں کہو میاں میں تے تینوں نہ پوچھیا ہے. سمجھا رہی بات کی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ عاشق سے کسی نے محبوب کا نام پوچھا ہے تو وہ نام لیتا رہا ہے. اور بلکہ یہ افسانہ بھی نہیں ہے. حضرت خواجہ صاحب اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان, بلکہ میں انشاءاللہ آپ کو وہ کتاب نظر کروں گا, وہ لکھنے بیٹھے کوئی چیز اور آ گیا سرکار کا اسم مقدس, تقریباً 15 صفحے القابات کے ہی چلتے رہے, پھر اگلی گالی بھول گئی کہ لکھنا کی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب نیت کریں کہ کریم کا نام نامی اسم گرامی ادب سے لیں گے. ایک دفعہ انشاءاللہ کہنے میں حرج نہیں ہے. یہ ہو گیا. دوسری گزارش اور ریکویسٹ یہ ہے, ایک ادب کا طریقہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا سوال میں کہ ہم جی اتنا کچھ پڑھ کے غوث پاک کو بخش سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کو بندے بنو, وہ تو کون ہونا لفظ بخشن والا آکھن والا؟ بخشش تے وڈے دی طرفوں ہوندی ہے. یہ کہڑے آخر نبیاں والیاں نو ثواب بخش دو, فرمایا تسی کون ہوندے ہو؟ یوں کہو کہ ہم نے نذرانہ پیش کیا ہے. الفاظ کا استعمال ہمیشہ ادب کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بات ہو گئی. تیسری گزارش یہ ہے اچھی نہیں بولنا. یہ ہمیں سبق مدینہ عالیہ منورہ شریف جو مرکزی آستانہ ہے, باقی سارے آستانے اس کی باریں اور روشنی اور چراغ ہیں. آستانہ عالیہ مدینہ منورہ شریف سے لے کر آستانہ عالیہ حضور گنج شکر تک جتنے اولیاء کہیں حاضری نصیب ہو جائے, ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, بن دی نہیں گل جی آپ کول جا کے کھپ پائیے. بن دی نہیں گل کہ اوتھے بھی آپ ٹک 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 موبائل نو لگے رہیے. اوتھے تے اس کیمرے چ فوٹو نہ رکھوائیے, کو انج دا کار آئیے کہ سجنا کول بھی ساڈی تصویر رہ جائے.
وہ مہربانی کر دے۔ اب یہ روضہ انور منور پر کتنے حضرات عشاق ہیں جو اس درگاہ پہ یہ شرف معراج پا چکے ہیں۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ہو ظاہرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ تکلیف کوئی لفظ میرے پاس نہیں، ہاتھ میں چپل پکڑی ہو اور مالکوں کے سامنے بندہ سلامی کے لیے جائے، پھر باب البقیع شریف سے باہر نکل رہا ہے بابو سلام سے اور وہاں چپلیں پھینک رہے، ٹھک 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 آوازیں، پھر موبائل کی ٹک ٹک ٹک۔ اس سے بھی بڑا ستم یہ کہ موبائل کا اسپیکر آن کر کے پیچھے کال ملا لی، سمندری ملا لی، کوہلی ملا لی، فیصل آباد ملا لی۔ میں حضور دے روزے تے کھڑا تو سلام پیش کر، کملیا اے ڈبی جی تے ہن بنی ہے، پونے 1500 سال تو پہلے سلام کون سندا سی؟ تو عرض خدمت یہ ہے، یہ بسم اللہ، یہ تماشا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ میرا امام کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے یہ بات پہلے ہو گئی تو مالکوں سے معافی مانگنی چاہیے، آئندہ وہ بلا لیں۔ تو یہ کوئی نہیں، یہ لائیو سے صاحب دیکھو میں بابا صاحب آ گیا، دادا صاحب آ گیا، بس بابا صاحب نو تیرا بھی پتہ ہے، دادا صاحب نو بھی پتہ ہے۔ اور میں کئی جگہ پر ابھی ضمناً بات چلی ہوئی تھی تو میں آپ کی خدمت، ہمیں سمجھ نہیں ہے، اسی وہ منگتے ہیں جنہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ منگی دا کنج ہے کہ سانو چاہی دا کی ہے۔ کہ کدی کدی انج کری دا ہے بھی کشکول جڑا ہے نا وہ چسی پانی جے پوانا تو دے تھلے سوراخ ہے، میاں پہلے سوراخ نو پر کریے، نہیں سویر دے ٹورے شام نو آئے تے ہر شاید تھلیوں لیک ہو کے ڈل گئی، فائدہ تے کوئی نہ ہویا۔ سمجھائیے ساڑھا حال کی ہے، مطلب صرف اتنا سمجھ لیں، یہ تقریباً آخری بات ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ یہ اتنی سمجھ لیجئے کہ سلطان غیاث الدین بلبن حضور پر نور سرکار فریدن پاک کی گلی میں آتا ہے، اور کس نیت سے آتا ہے کہ بابا صاحب نگاہ فرما دیں گے تو مجھے دلی کی بادشاہی مل جائے گی۔ اگلا واقعہ سنانے کا نہیں ہوں میں، صرف اشارہ دیا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ گلیاں کیا ہیں۔ جہاں ایک بندہ فورس لے کے آتا ہے کہ ایک نگاہ کر دیں گے نا بابا صاحب مجھے بادشاہی مل جائے گی، اور ملی۔ میاں ساڑھے چھوٹے چھوٹے مسئلے کی شاید ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ شاہ صاحب اب بھی ماشاء اللہ یاد ہیں، مجھے انہوں نے خود بتایا جی اللہ رسول اللہ بالثواب، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس سن میں حضور پر نور گنج شکر رضی اللہ عنہ کے عرس پر موجود تھا، شاید وہ جہاں میرا حضرت صادرہ ساہیوال کے کسی علاقے کی وہ بی بی تھی، جہاں بیائی گئی تو وہ ولیوں کو ماننے والے نہیں تھے، بابا صاحب کی منت مانگی تھی کہ پتر دیو گے تو اسلامی کراواں گے، وہ بچہ اس کا فوت ہو گیا، تو کہا جی میں اس عرس پر موجود تھا، وہ شاہ صاحب حیات ہیں، بڑا آستانہ ہے ان کا، انہوں نے کہا جی کو نہ کہا جی انہیں چک دل خواہ پڑھا کرو، انہیں کہا میں کر لینی جیدنا لکھ پڑھ کرنی ہے، تو وہ بابا صاحب کے آستانہ قدس مزار اطہر کے دروازے پر آئی، اور اس نے اپنا انہیں کہا اے دتا سی تو ان مگر لیاں نو میں جواب کی دینا ہے، انہاں کہا ویکھیا مشرکہ تینوں آکھیا سی بھی ولیاں کول کچھ نہیں ہوندا تے تو کھپ، انہیں کہا جی دتا ہی تو آ پھڑو جناب، ساڑھی ان شے کوئی نہیں رہ گئی، تو کہا جب وہ بچہ گرا ہے مرا ہوا، آوازیں اس کی آنے لگ گئی رونے کی، وہ زندہ ہو گیا ہے۔ تے آپاں فرید یا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، یا فرید یا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض یہ ہے حاضر بھی ہوئیے تے کشکول چ سراغ کر کے بھی ٹر جائیے، عقل مندی کوئی نہیں، دلوں ہو کے جائیے تے سر نیما کر کے جائیے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکاتا ہے
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا غفور الرحیم رحم فرما سانو سارے نو ایمان کامل یقین محکم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما تمام بیمارہ نو شفاء کاملہ عجلہ عطا فرما بے اولادہ نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اولاد نرینہ عطا فرما طالب علم نو علم نافع عطا فرما امتحانہ وچ کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما بے گناہ قیدیاں نو رہائی عطا فرما گناہ گاراں نو معافی عطا فرما بے روزگاراں نو رزق طیب بلا مشقت باعزت عطا فرما انتظامیہ نو آئندہ سال اس تو بھی بہتر بادب پرکیف مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل پاک کرن دی توفیق عطا فرما اہل علاقہ تے اپنی رحمت فرما ملک پاکستان تے اپنی رحمت فرما حضور دی ساری امت تے اپنی رحمت فرما اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل واقب امورنا بالخیر بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انکا علا کل شئین قدیر بطفیل رحمت للعالمین و آقائنا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین آمین یا رب